أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی سلطانک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے کوآپریٹ کرتے ہوئے کلاس کی ٹائمنگ کو تھوڑا سا شفل کرنے میں میری مدد کی. اور اس کے بعد امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے مہارج کی اچھے سے پریکٹس کی ہوگی، اپنے سبق کی اچھے سے پریکٹس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے اذن سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے اگلے مخرج یعنی ہشوم یا پھر جوف دہن دونوں میں سے جو ان سا پہلے آئے گا اس کو کریں گے. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے شفتان کو کور کیا تھا. تو آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ شفتان کے کتنے مہارج ہیں یا کتنے حروف ہیں؟ جی کوئی بتائے گا؟ جی شفتان جی آسما جی. جی شفتان کے مین جو ہے وہ 3 حروف ہیں، با، میم اور واو، اور ایک فا بھی ہے، لیکن اس کا ہے ادا 4 ہی کرنے کا حروف طریقہ ہے. جی چوتھے کا مخرج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ہے. جی 4 جی حروف ہیں. آپ یہی کہیں گے کہ اس کے 4 حروف ہیں، جس میں سے با، میم اور واو جو ہیں اس کے لیے پیورلی شفتان کا استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کا. اور جی ایک میں کیا استعمال ہوتا ہے ساتھ میں؟ ثنایا الیہ. شاباش، گڈ گڈ. جی ٹھیک ہے، اب کوئی مجھے با اور میم، با کا مجھے بلکہ صرف با کا کوئی مجھے مخرج بول کے بتائے ساتھ میں حمزہ لگا کر، اور یہ بھی بتائے کہ اس کی کیا صفت ہے. با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، اور با زبر حمزہ با. نہیں نہیں، پہلے لگائیں گے نا سمینا جی. حمزہ پہلے لگائیے اور پھر یا مجھے زبر اب. اب. تو یہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ اس کو وہ کیا کر رہی ہیں؟ اس کو جب آپ اس کو ادا کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ. جی، اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟
کیونکہ جب حمزہ با ادا ہوتا ہے اور جب اس کا وقف کرتے ہیں تو اس کی آواز پلٹ کے واپس آتی ہے. کس وجہ سے آتی ہے یہ بھی تو بتائیں نا. اس کی جو صفات ہے نا وہ کافی سٹرونگ ہے، اور آگے سے دونوں ہونٹ بہت سٹرونگلی ملنے کی وجہ سے آواز جو ہے اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا نا، تو پھر آواز پلٹتی ہے، اور آواز اس طرح آواز کے پلٹنے سے کلکلا ہوتا ہے، آواز میں جنبش آتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم جی اپنے تجوید کی زبان میں کلکلا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ایسے ایکسپلین کریں گے. اگر کبھی بعد میں انشاءاللہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرنا ہے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کیونکہ دونوں ہونٹ سختی سے آپس میں ملے ہوتے ہیں ادائیگی کے وقت، اور با کی صفات اسٹرانگ ہیں، جس وجہ سے آواز کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، تو آواز باؤنس بیک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں جنبش اور حرکت ہوتی ہے، جس کو ہم کلکلا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جی، میم کا بتائیں مخرج کیا ہے اور اس کی خاص صفت کیا ہے؟ حفیظہ آپ بتائیے. اچھا نادیہ بتائیں گی، چلیں. میم ہونٹوں کے خشک حصوں کے ملنے سے میم کی ادائیگی نہیں، ہوتی ہے، اور میں نے تو یہ بتایا ہی نہیں، خشک اور تر کا تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں آپ کو. کہاں سے دیکھا آپ نے؟ کلو حدیث سے دیکھا ہے؟ نہیں، یہ جو پہلا سبق تھا اس میں تر اور گیلا جو حصہ تھا ان کے ملانے سے با کی ادائیگی ہوتی ہے. میم کو نرمی سے ہونٹوں کے ملانے سے ادا ہوتی ہے، اور اس کی ادائیگی کے دوران جو ہے وہ آواز ناک میں جاتی ہے، ہشوم میں جاتی ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں کو نرمی سے ملانے سے یا دونوں ہونٹوں کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے، کیونکہ اس جی میں صفت گنہ ہے، تو ہونٹوں کے بند ہونے کے باوجود آواز ری ڈائریکٹ ہو کر کہاں چلی جاتی ہے؟ ہشوم میں، اور وہاں سے پھر ہشوم. اس کی صفت گنہ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی اور پھر اس کے میں نے کیا بتایا تھا کہ اس کے گنہ کے بھی آگے سے پھر مراتب ہیں، لیولز ہیں، ٹھیک ہے. جب جی. متحرک میم جو ہے سب سے کم گنہ، اور جو اور میم مشدد مشدد جو میم ہے سب سے ہے. اسٹرونگسٹ گنہ وہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی جی چلیں ٹھیک ہے. یہ خشک اور تر والا جو ہے نا یہ بہت پہلے تھا، جبکہ اب اسکالرز اور جو امام جزری ہے اور ایک اور ہے جن کی تجویز کو ہم فالو کرتے ہیں، جب ہم نے ایڈوانس لیول پہ پڑھا تھا، ہم نے تعلیم الحدیث کیا نا، تو اس میں انہوں نے ہمیں ایڈوانس لیول پہ تجوید کے مزید صفات وغیرہ بھی سکھائیں اور سب کچھ. وہاں پہ پھر مجھے پتا چلا اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ تر اور خشک والا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں با اور میم دیکھیں تو آلموسٹ ہونٹ ایک ہی طرح سے آپس میں ملتے ہیں. اس میں صرف فرق جو ہے ان کی صفات کی وجہ سے ان کی ادائیگی میں بھی فرق ہوتا ہے، اور ان میں ڈفرینٹ صفات جو آتی ہیں اسی وجہ سے بس ان کے اندر ہم لوگ وہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ادا ہو رہا ہے اور دوسرا والا حرف کیسے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہی چیز بھی میں نے آپ کو بھی ایسے ہی یعنی کہ آگے سے کرنا بتانا مناسب سمجھا، کیونکہ اوبیسلی بہت بہت پہلے کچھ سال پہلے جب میں نے بالکل بیسک کیا تھا تو اس میں ایسے ہی انہوں نے کہا تھا تار اور خشک والا. پھر جب میں نے ایڈوانس لیول کی تجویز کی تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اس میں ایسا تار اور خشک والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر اچھے لیول پہ اگر آپ جو تجویز سیکھتے ہیں ان کی آپ اگر روح سے دیکھیں تو آپ لوگ بھی ابھی سے ہی آپ بجائے اس کے کہ اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ اسی چیز کو دیکھیں، اپنے لیول کو ہم ابھی سے ہی اللہ کے اذن سے اس حد تک رکھیں گے کہ جہاں پہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی لیٹسٹ سے لیٹسٹ علم ہے چاہے وہ ایڈوانس کی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ مجھے آپ سے کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، میں نے لیول 1 لیول 2 لیول 3 کر کے میں نے آپ سے کوئی فیس نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ تو صرف یہاں سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جو چیز اس کی ہے چاہے وہ اگلے کسی تیسرے لیول پر بھی آ کے بیان کی جاتی ہے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے نا. چلیں
आगे मुझे बताइए कि वाव कैसे अदा होता है। रहीला जी आप बताइए। दोनों होंठों के गोल ना तमाम मिलने से वाव अदा होता ठीक है, शाबाश, आपने भी ये वहीं से याद किया हुआ है ना। है। नहीं बोलो मैडम, ये सुनिए। आपने खुद ही जो बताया था ना, मैं वही मैंने अपने हाँ जी, रजिस्टर हाँ में जी, लिखा वो हुआ मैंने था। ऐसे भी बताया था, लेकिन हाँ मैंने लिखा होता है मुकम्मल तौर पर बंद किए बगैर, लेकिन मैंने बोलने में यही बोला था, बोलना तमाम बात एक ही है। लेकिन ये जी हाँ जी। जी, ये कौलस सदीद के अंदर ना बुक है जो, उसमें है, और उसके अंदर जो कवायद है ना, बहुत ही आसान जबान में करके, और उन्होंने बहुत ही बेसिक तरीके से उसमें हर चीज बताई हुई है, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स है तो उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। शाबाश रीला जी, बिल्कुल ठीक किया है। तो अभी ये मुझे ये कहाँ गई नादिया, वापिस आए ना जरा, आम का वो तो करके दिखाएं, मीम का मखरज। अम हम्म। इन अरे। अम इम हम्म। हम्म। उम लंबा क्यों लेके गई थी? नाक में आवाज लेके जाने के लिए। नहीं लंबा था। अम, इम, उम, ठीक है। मीम साकिन के बाद सिर्फ दो ही सूरतों में आवाज गुन्ना में जाती है, ठीक है, पता है ना आपको। या तो उसके आगे जी मीम के बाद मीम आ जाए, या मीम के बाद बा आ जाए। ये दो सूरतें हैं, उसके अलावा मीम साकिन कहीं भी आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको बिल्कुल उसके नॉर्मल मखरज से अदा करेंगी बगैर खींचे हुए। ठीक है। जी ठीक। अच्छा रहीला जी, वाओ का जरा बताइएगा जरा मुझे, कैसे अदा होगा? वाव, होंठों को गोल करके वाव। जी ऐसे ही, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाओ, जी वो अच्छे से होंठ गोल होने चाहिए, ठीक है, शाबाश। अच्छा जी हफीजा, अब आप मुझे बताइए बेटे, जी मैम। फा का मखरज बताइए और फिर उसकी अदायगी करके भी बताइए। सनाए आलिया के अलिया नहीं, उलिया। उलिया। सनाए आली है ना, कहते हैं ना आली मर्तबा, ऊंचा ऊंचा, ऊपर वाला, तो सनाए उलिया। आलिया के किनारों को नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से पर लगाने से फा अदा होता है। ठीक जैसे है। आप, इफ, उफ। ठीक है, शाबाश। चले, बहुत अच्छा, शाबाश, आप लोगों ने अच्छे से किया था। जजाकल्ला खैर। आज फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला अपना आगे करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जोफे दहन से अदा होने वाले हरूफ हैं, ठीक है। जोफे दहन मुंह के और हलक के अंदर का खाली हिस्सा जो होता है उसको जोफे दहन कहा जाता है। ये चीज आप देख रही हैं, यहाँ से ये चीज, ये ये जौफ है हमारा, ये जौफे दहन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ हलक का ये हिस्सा स्टार्ट होता है वहां से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से तीन हरूफ अदा होते हैं, ठीक है। तीन हरूफ यानी कि हरूफ मद्दा, या हरूफ मद्दिया भी इसको बोलते हैं अरबिक में, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अब क्यों? वो यूं कि ये जबड़े की एक मखसूस हरकत के साथ अदा होते हैं, और जब इनको अदा किया जाता है ना, जब इनको थोड़ा सा खींचा जाता है, तो आवाज इस तमाम हिस्से में कहीं पर होती है। हम पिन पॉइंट ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे है। ये जितना आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ना, इस सारे ग्रीन पार्ट के बीचों बीच कहीं में से ये आवाज निकलती है, ठीक है। इस वजह से इसको वो इसका वो कहते हैं कि ये जो जोफे दहन है, ये वो मखरज मुकद्दर है, यानी कि मुहक्कक नहीं है, इसको हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते। और जबड़े की हरकत क्यों कहा जाता है कि जबड़े की एक मखसूस हरकत, क्योंकि जब हम अलिफ बोलते हैं ना, आ, तो देखें हमारा मुंह खुलता है, ठीक है। इसकी एक मखसूस हरकत है, हमारा मुंह खुलता है पूरा, ऊपर की तरफ जाता है, खुलता है। आ, जब हम कहेंगे बा जबर अलिफ, बा, ठीक है, बा। और फिर कहेंगे हम लोग ता जबर अलिफ ता,
ता। अब आप देखें ता करें ना तो आपको अपने मुंह में सारा, आपको कहीं फील नहीं हो रहा कि कहाँ से लेकर कहाँ। आपको ऐसे लग रहा होगा आप जब बोलेंगी, आ बोलें जरा, तो आपको लगेगा कि पूरे यहाँ से आपका मुंह पूरा कहीं से आवाज निकल के कहीं तक बाहर तक आ रही है। जिस तरह के आपने आयन किया है ना, आपने हमजा किया, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक हल्की सी जुम्बिश सी फील होती है, एक हल्की सी आपको सोज सी फील होती है कि आपको लगता है कि यहाँ से वो हरफ निकल रहा है, या यहाँ पे हमारे कोई स्ट्रेस पड़ रहा है खास पॉइंट पे। लेकिन इसकी अदायगी में कहीं पे कोई खास स्ट्रेस नहीं पड़ता, बल्कि ये सिर्फ निकल आता है जब आप मुंह खोलते हैं, जबड़े अपने वाइड ओपन करते हैं। आ, बा, ता, सा, ठीक है। तो ये उससे अदा होता है। लेकिन सिर्फ क्या, अलिफ मद्दा याद रखिएगा। अलिफ मद्दा यानी कि हरूफे मद्दा का मखरज और हमजा का मखरज, अलिफ को और हमजा को आपने कभी भी मिक्स नहीं करना। इसी तरह वाओ मद्दा का और हाली वाओ का, इन दोनों का भी अब आप देख लीजिए कि मखरज टोटली डिफरेंट है। हरूफे मद्दा जो वाव मद्दिया है, वाव मद्दिया आपके जोफे आपके होंठों को गोल करने से अदा होता है। लेकिन ये हरूफे मद्दा वो वाला नहीं है। आपको जब वो करेंगे, आप कहेंगे कि आपका हाली वाव का मखरज कौन सा है, तो वो टोटल अलग है। वो आप कहेंगे होंठों के गोल ना तमाम होने से अदा होता है। लेकिन आप जब वाव मद्दा कहेंगे कि आप कहेंगे कि होंठों को गोल करने से अदा होता है, और ये हरूफ जोफे दहन से अदा होता है। इसका मखरज जो है वो जोफे दहन है, ठीक है। इसी तरह या जो है, या जब आप या बोले तो आपको लगेगा आपके नीचे वाले होंठ नीचे की तरफ खींच रहे हैं, और आपके जबड़े, नीचे वाला जबड़ा भी नीचे को जाता है। अपने तौर पे आप देख करके देखिए, या बोलिए या आप जब कहते हैं बी, बी अब जब करते हैं बी किया, और जब उसको थोड़ा सा खींचा या मद्दा पूरा करने के लिए, तो आप देखें आपका निचला होंठ और नीचे वाला जबड़ा नीचे की तरफ खिंचता है, ठीक है। और यही इसकी अदायगी का सही तरीका है, ठीक है। जोफे दहन में से इस सारे पार्ट में से अदा होता है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन क्या होता है, एक में आपका मुंह पूरा वाइड ओपन हो जाता है, ठीक है। एक में जो है आपके होंठ गोल हो जाते हैं, और एक में जो है आपका जबड़ा नीचे की तरफ खिंचता है, ठीक है। तो ये आपके अदायगी का तरीका होगा। तमाम दूसरे हरूफ के बरक्स इन तीनों हरूफे मद्दा का कोई ऐसी जगह मखसूस नहीं है जहां इनका एहतताम हो। ये हवा का बहाव खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरुई आवाज हवा के साथ आती हुई यहाँ से निकल गई, और जहां तक हवा का जोर था वहां तक आवाज आई, एंड दिस इज इट। इसके बाद हमें नहीं पता चला कि यहाँ में से कहाँ पे वो एक्चुअली इसको जनरेट किया मुंह ने, और कहाँ पे आके इसको खत्म किया, ठीक है। तो ये इसकी अदायगी का तरीका है। तो क्या हुआ, जोफे दहन से क्या अदा होता है, हरूफे मद्दा अदा होते हैं। अलिफ मद्दिया, वाव मद्दिया, या मद्दिया, ठीक है। और ये मुंह के अंदर के हाली हिस्से को जोफे दहन कहा जाता है। और हर हरफे मद्दा जबड़े की एक मखसूस हरकत के साथ अदा होता है। जैसे अलिफ मुंह के खुलने से, यानी जबड़े खुल जाते हैं जब, वाओ होंठों के गोल होने से, और या जबड़े को पीछे यानी नीचे की तरफ करने से, ठीक है। तो ये इनकी अदायगी का तरीका है। बा, बी, बू, बा, बी, बू। और इसकी एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आप हरूफे मद्दा को अदा करेंगी, ठीक है, ये हमेशा किसी ना किसी हरफ के साथ जुड़कर आते हैं, ठीक है। और इनके बगैर किसी हरकत के होते हैं, या फिर साकिन हालत में होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें आप इसको दो हरकत बराबर लंबा करेंगे, ठीक है। बा, बी, बू, ठीक है।
खाली बा बोलेंगे तो बा जबर बा जबर अलिफ बा, ठीक है। और खाली बी बोलेंगे तो बाजे बी, लेकिन अगर याय मद के साथ बोलेंगे तो क्या होगा, बाजे या बी। और अगर वाओ के साथ बोलेंगे तो बू, अगर खाली पेश बोलेंगे तो बा पेश बू, ठीक है। ये चीज कुरान पाक में बहुत 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 कसरत से इस्तेमाल होती है, और जिसके बारे में मैं आपको बार बार टोकती भी हूँ और कहती भी हूँ कि हरूफे मद्दा को खींचना है। कहीं पर आप लोग मिस कर जाते हैं और कहीं पर जेर जबर पेश वाली हरकत को आप हरूफे मद्दा के बराबर खींच जाते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग पूरा पूरा ध्यान रखकर पूरे शऊर के साथ लफ्जों की अदायगी करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो, वरना फिर हम इंशाल्लाह ताला सबक सुनने की तरफ जाएंगे। जी, कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल नहीं है बच्चों? हम्म, चले फिर सबक की तरफ आ जाए। मैम इनको बोलना सिखा दें एक दफा फिर। बा बी बू, ठीक है। जी अलग से नहीं बोले जाते, ये हमेशा किसी लफ्ज के साथ जुड़कर आते हैं और तभी इनको खींच के अदा किया जाता है, तभी इनको मद्दा बोला जाता है। मद का मतलब होता है खींचना। हर हरूफे मद्दा वो होती वो अल्फाज जो खींचे जाते हैं, खींच कर पढ़े जाते हैं, ठीक है। और ये तीन ही हैं, अलिफ या और वाओ। इसको अलिफ मद, वाओ मद और या मद बोला जाता है, ठीक है। फर्ज करें बा के साथ जुड़कर अलिफ आया तो बा, ठीक है। या मद आई तो बी, और वाओ मद आई तो बू, बा बी बू, ठीक है। जी चले ही आगे चले। जी मैम। ओके जी, चले। अब फिर एक एक करके बुलाती हूँ जी। हफीजा बाबा, आसमा जी आ जाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل एक सेकेंड الجنة यहाँ पे रुकिएगा आसमा जी। आपको मैंने कोई 2-3 लेक्चर पहले ये बात बार बार इस चीज पे इंसिस्ट किया था कि यहाँ पे चले, इसी बहाने एक और चीज यहाँ पर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि जब हरूफ मद्दा, खास तौर पर अलिफ मद, जब किसी मोटे हरफ के साथ आता है तो फिर उसकी अदायगी भी मोटी की जाती है, पुर उसको पढ़ा जाता है। जैसे अब यहाँ पर कॉफ के साथ आया अलिफ मद्दा, ये अलिफ मद्दा है, ये देखें। अब आपके इसी में ही आप ये देख लें कि यहाँ पर ये अलिफ मद्दा आ गया है और ये वाव मद्दा, वाव मद्दा लाम के साथ है और ये बारीक हरूफ है। कॉफ जो है अलिफ मद्दा, कॉफ मोटा है। कालू कहेंगे, कालू नहीं कहेंगे, कालू कहेंगे तो का जो है अलिफ जो है आपका, काफ मोटा हो गया, अलिफ आपका बारीक हो गया, ठीक है। कालू, वो अलिफ भी अलिफ अलिफ मद्दा भी आपका मोटा अदा होगा, ठीक है। इसकी खूब अच्छे से सबने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर बारीक के साथ अलिफ मद्दा आएगा, जैसे यहाँ पर है बीमा, तो बीमा, ये भी बारीक, ये भी बारीक, ये भी अलिफ मद्दा है, ठीक है। लेकिन बारीक हरफ के साथ जुड़कर आया है तो मुस्तालिया नहीं है, लिहाजा इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुस्तालिया के साथ मिलकर आया है तो फिर अलिफ मद्दा भी पूर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आज के बाद अब आप सब लोग इसको पूर ही अदा करेंगे। वक़ालू, क़ालू, ठीक है। चलें आप पढ़िए आसमानी। وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آپ نے پہلے ٹھیک پڑھا تھا، ٹھیک پڑھ کے کیوں غلط کیا؟ ان کنتم صادقین، پہلے آپ نے اچھا خاصا ہی نون پہ آپ نے کیا، وہ اخفا کیا، پھر کیوں چھوڑ دیا؟ کانفیڈینس رکھیں خود پہ. چلیں قل آگے پڑھیں. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر جیم کے اوپر کلکلا کرنا ہے آسما جی. وجہ، وجہ، ٹھیک ہے. جیم کو نارمل نہیں پڑھنا، کلکلا کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ کتبو جدی یعنی یہ حروف کلکلا میں سے ہے نا، یہ با کے علاوہ جیم بھی، ٹھیک ہے. وجہ. چلیے آگے چلیے. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره یہاں عند بھی کلکلا کریں گی نا، وہ جیم ہے تو یہ بھی تو جیم ساکن ہے نا. حروف کلکلا أجره. جب بھی ساکن حالت میں آتے ہیں نا تو بیٹے وہ پھر ان کے اوپر کلکلا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ساکن ہے، وہ بھی ساکن ہے. اور یہ جی حروف اس پہ کلکلا کتنے ہیں بلا؟ 5 ہیں، ٹھیک ہے. قاف، تو، با، جیم اور دال، یہ جب بھی ساکن حالت میں آئیں گے ان پہ کلکلا کیا جاتا ہے. یہ آپ آگے انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے. آپ کو اسما جی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آگے پہلے آپ نے میرے ساتھ ایک دفعہ اس کو پڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے. چلیں جی شاباش. پہلے پہ نہیں کیا، دوسرے پہ تو کیا، شاید وہ صحیح ادا نہیں ہوا. أجره. اج، اج کریں گے نا، اج، اج، اج روحو، اج روحو کیا تو وہ جیم آپ کا نارمل ادا ہوا نا. لیکن فَلَهُ أَجْرُهُ، أَجْرُهُ جیم پہ تھوڑا سا جھٹکا دیں گی، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے کر کے فلا. پتہ لگنا جی چاہیے کہ آپ نے پہلے آپ نے صحیح کیا تھا، وہاں اس پہ نہیں کیا تھا، اس پہ کیا تھا. ابھی آپ نے اس جی پہ کر دیا، اس پہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. جی. اب اگلی آیت پڑھ. فلا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ٹھیک ہے شاباش. یہاں پہ واو مدہ آپ کا شارٹ ہو گیا. فی ما کانو فیہ یختلفون، ٹھیک ہے. جتنا یہ لمبا اتنا یہ لمبا، اتنا یہ لمبا اور اتنا یہ لمبا اور اتنا یہ لمبا. یہ سارے حروف یہاں تک ایک جیسی لینتھ کے ساتھ ادا ہوں گے، ٹھیک ہے. یا مدہ، الف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ سارے کے سارے ایک جتنی لینتھ کے ساتھ ادا ہوں گے. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے، شاباش. چلیں جی آجے مسفرہ بیٹے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسفرہ آئین کب ٹھیک کرو گی بیٹے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين کو ٹھیک کریں. إن ان کنتم صادقین. إن كنتم صادقين ایک ہے جس کو آپ دونوں جگہ پہ مس کر رہی تھی. ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھیں. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود. تا کو لمبا نہیں کرنا بیٹے. لیست الیہود. ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ٹھیک ہے، یہاں پہ بینہم آپ نے کیوں کیا بیٹے؟ یہاں پہ تو نون کے اوپر صرف زبر ہے. یحکم بینہم یوم القیامہ. ٹھیک ہے، بینہم. ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ نے پڑھی حرکتوں کو لمبا نہیں کرنا. یہاں پہ بھی آپ لیساتل کہہ رہے تھے، یہاں بھی سین کو لمبا کر رہے تھے. پھر پیچھے بھی میں نے آپ کو ایک دو جگہ پہ نہیں ٹوکا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ایک دم کنفیوز ہو گئی. اب مزید ٹوکوں گی آپ مزید کنفیوز ہو جاؤ گے. لیکن پتر جہاں پہ بھی پڑی حرکات ہے نا، آپ نے وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اجروہ نہیں کہنا، اجروہ. ٹھیک ہے، بس جہاں جہاں پڑی حرکات ہیں ان کو بس تیزی سے ادا کرنا ہے آپ نے. باقی ٹھیک تھا. تھوڑی زیادہ پریکٹس کیا کریں مسفرہ. ٹھیک ہے، جہاں اگر 3 یا 4 ٹائمز کرتے ہیں ایک آدھ دفعہ اور ایڈ کر لو. ٹھیک ہے، شاباش. چلیں ٹھیک ہے، فاطمہ اب آپ آ جائیں. ہیلو، السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم دوبارہ سے پڑھیے. تلك أمانيهم کاف کو بھری، کاف کیوں موٹا کریے؟ تل کا، تل کا. تلك أمانيكم ہم نہیں ہے، ہم ہے. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. علیہم.
عليهم عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود یہ نہیں يهود لینا، ہلانا نہیں ہے لام کو، ٹھیک ہے؟ لیست الیہود، ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم لمبا کیوں کہہ رہی ہیں بیٹے؟ فاللہ یحکم بینہم، یحکم بینہم، منہ نہیں ہوگا، وہ واؤ متا ہو گیا نا بیٹے، ابھی میں نے ایکسپلین کی ہے نا تھیری میں، ہے نا؟ جی وہاں پہ کہ لمبا نہیں کرنا، یہ کذالی کا، یہ بھی کاف کا ہے صرف، کذالی کا قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ چلیں اب دوبارہ یوم القیامہ سے دوبارہ پڑھیں، يوم فاللہ سے دوبارہ پڑھیں، فاللہ، فالله يحكم پھر بينهم منہ لمبا ہو گیا، دوبارہ پڑھیے، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون یوم القیامتی، یا کے اوپر صرف کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یا لمبا ہوگا، میم لمبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یوم القیامتی فیما کانوا فیہ یختلفون، ٹھیک ہے بیٹے؟ يوم جی پڑھیے، يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نو کو بھی پورا واؤ مدہ پوری کریے نا، آپ میں سے اکثر یہ پڑھتے پڑھتے نون کا واؤ مدہ کھا جاتے ہو، کا نو فی ہی، کا نو فی ہی، نو کو پھر نو پیش نو ہو گیا نا، کا نو فی ہی، ٹھیک ہے؟ جی چلیں شاباش، ذرا جب ریکارڈنگ سنتے ہیں نا غور سے سنا کریں، کہاں پر لمبا کیا، کہاں پر چھوٹا کیا، کہاں تیزی سے پڑھا، کہاں پر باریک پڑھا، کہاں پر پر پڑھا، یہ ساری چیزیں غور کیا کریں، ٹھیک ہے سب لوگ؟ جی چلیں حفیظہ، چلیں ٹھیک ہے، شاباش، جزاک اللہ، حفیظہ آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه ہاں لمبا ہو لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ٹھیک ہے، بس بیٹے آپ کا بھی یہی آ رہا ہے کہیں کہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پڑھی حرکت جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے، دوسری چیز جو آپ کی آ رہی ہے، آپ وقف جہاں پہ کرتی ہیں نا وہاں پہ وہ اس کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخری والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہوئے آگے والے لفظ، جیسے اپنے اب یہاں پہ شیئم کر کے روک دیا نا،
تو اگر آپ نے یہاں رکنا تھا نا تو پھر آپ کریں گی علی شیء، ٹھیک ہے، پھر کریں گی علی شیء وہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے یہاں پر پیچھے ایک جگہ پہ رکی تھی، یہاں پہ یہ اجرہ عند ربہ، ربہ کریں گی آپ، ٹھیک ہے۔ اور اول تو یہاں پیچھے سے ملا کے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں یہ ولا خوف علیہم یہ ایک پورا فقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سب لوگ یہاں سے ولا خوف یہاں سے لے کے یہاں تک اکٹھا پڑھ سکتی ہیں اگر یہاں پہ وقف کر لی ہے۔ وقف کرنے کا ربی ہی نہیں کہیں گی، ربی کہیں گی، ٹھیک ہے۔ چلے ٹھیک ہے، شاباش۔ جی جمیلہ جی آ جائیں اب آپ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن قالو نہیں کہنا، ابھی سمجھایا، يدخل قالو کہنا، قالو۔ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه ماں لله لمبا ہو گیا جمیلہ جی، ماں لمبا ہو گیا۔ من اسلم وجہہ، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ٹھیک ہے جمیلہ جی۔ ابھی اب آپ نا، اب آپ میرے ساتھ اتنا پرانا ہو گئی ہیں نا ماشاءاللہ سے، سال سے اوپر ہو گیا ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب آپ تھوڑا تھوڑا نا، پہلے سے بہت ماشاءاللہ آپ کی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اب آپ نا تھوڑا سا گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ یعلمون، جی نہ بس نہ نہیں کہنا، مثلا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ کذالکا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا چیزوں کو۔ يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم ہاں القيامة جی، جب آپ پڑھ رہی فيما ہوتی نا اپنے كانوا آپ میں، تب فيه آپ سے وہ ہو جاتا ہے، يختلفون۔ لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال پہلے سے جی بہت بہتر ہے، لیکن اب ان چیزوں کا بھی دھیان رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ جی صحیح ہے۔ بارک اللہ، بہت شکریہ۔ جی نادیہ اب آپ آ جائیں۔ نادیہ سنا چکی ہیں نادیہ نے کب میرے سنایا؟ سے پہلے، جی وہ فاطمہ کے بعد نادیہ نہیں پڑھا ہے۔ فاطمہ کے بعد نادیہ نے تو پڑھا ہی نہیں، صرف پڑھا فاطمہ ہے نے نا پڑھا۔ آپ نے کسی اور کا نام پکارا ہے نا، تو وہ دونوں ماں بیٹی ہیں نا، فاطمہ اور نادیہ، اور انہوں نے اکٹھا سنایا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ چلے ٹھیک ہو گیا پھر، میں تو اس کو فاطمہ کو ہی ٹوکی جا رہی تھی۔ چلے ٹھیک ہو گیا۔ نہیں تھا پاپا آ جائیں۔ باجی میں نے نہیں سنایا ابھی، میرا یہ ان میوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ہائے ربا، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں تو نہیں، میرا کوئی اتنی بھی مجھے غیر حاضر دماغ نہیں ہوئی کہ مجھے مطلب سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے نادیہ کو سن لیا۔ چلے افریزہ جی نے ٹھیک ہے۔ سنایا تھا۔ وہ پہلے اچھا آپ نے جی، میں بھی مخرج سنائے تھے، وہ میرا ہے جمیلہ جی کو اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ جی چلے شاید چلیں۔ ہاں جی، چلے سنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اس لا کا کیا قصور تھا؟ اس کو بھی جی لمبا کرے نا. اس لا کا کیا قصور تھا؟ ولا خوفن ہے نا، ولا خوفن نہیں ہے، ولا خوفن. جی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٹھیک ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يوم یومل يوم القيامة ماں کیوں فيما لمبا ہوا كان بیٹے؟ ماں کیوں کھڑی زبر لمبا ہوا؟ یا کے اس پہ اوپر کھڑی کہیں زبر زبر ہے ہے، ماں کے اوپر تو نہیں ہے. ماں کے اوپر کہاں ہے اچھا کھڑی اچھا زبر؟ جی ٹھیک ہے سوری یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون واللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. ابھی پتہ لگا؟ جی نہ یہ ہا لمبا ہوگا، ٹھیک ہے، نہ یہ ماں لمبا ہوگا. یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ حلی زیر ہے. ٹھیک ہے بیٹے، جی جزاک ٹھیک اللہ خیر. میرا بیٹا چلنا خوش ہی ہو رہا ہے کہ ماما کی غلطیاں ہو رہی ہیں کوئی بات، اس کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیں وہ بیسٹ ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سفر میں شامل کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. جی بالکل اس کی میں نکالتی ہوں نا تو اس کو موقع مل گیا اچھا اچھا چلے، باہر بچے خوش ہوتے ہیں. وہ چلیے ابھی ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں، میرا بھتیجا ہے تو وہ، اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں اپنا اپنا بیٹے اپنا کام خود کرتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں. تو آج میں اس کو کہہ رہی کہ یہ ریپر ذرا پھینک دو بن میں، تو کہتا ہے آپ نے کینڈی کھائی تھی نا، آپ کا ریپر ہے نا، اٹھیں اپنا کام خود کریں. ایسے ہی ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو والدین ان کو سمجھاتے ہیں یا بڑے ان کو سمجھاتے ہیں، بچے اسی کو کاپی کرتے ہیں، آگے سے وہ آپ کو ہی وہ سبق پڑھایا جاتا ہے. جی چ- چلے ناہید آ جائیں اب آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين یہاں پہ رکیے گا بلى نہیں، من أسلم نہیں، ایک منٹ. جی کانا ہودن ہے، ٹھیک ہے، واؤ مدہ ہے، ٹھیک ہے، ہودن، جی جی ہودن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہودن او ہاں جی نصارا. چلیں اب آگے جی پڑھیں. جی
بلا سے بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه کیا ہو گیا ہے؟ ولا آپ کیوں وہ کھاتی جا رہی ہیں؟ الٹا پیش ہے نا، اجروہ فلاح پر مد ہے، یہاں پہ مسئلہ کبرا ہو رہی ہے، دیکھیں آدمین ادھر بھی متحرک ادھر بھی متحرک، اور آگے والا متحرک جو ہے وہ حمزہ ہے، تو مسئلہ کبرا ہو گئی، تو مسئلہ کبرا 4 کاؤنٹس لمبی ہوتی ہے نا، جی مد واجب متصل کے برابر ہوتی ہے نا، تو 4 کاؤنٹس لمبا کریں گے، تو کریے نا پھر بیٹے۔ جی وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ چلے رحیلہ جی نے ابھی سنانا ہے نا کہ سنا دیا ہے؟ سنانا ہے ابھی، جی میں آجے نے رحیلہ سنانا جی، آجے آجے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والا نہیں، ولا ہم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ٹھیک ہے، بارک اللہ، ہی لمبا ہو گیا آپ کا یہاں بھی، ٹھیک، فی ہی، بس فی ہی یختلفون، ٹھیک ہو گیا۔ سمینا جی آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم
ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی سنیا اب آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بارک اللہ، احسن تھی، بہت اچھا پڑھا آپ نے، شاباش. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ چلو میم ٹھیک. عارفہ بھی آئی ہوئی ہے. جی عارفہ بھی آئی ہوئی ہے جس کو ایڈ کیا تھا آپ نے. بیٹے وہ آتی ہے 5 منٹ کے لیے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. اسٹارٹ میں 5 منٹس کے لیے آتی ہے، سنتی ہے کیا ہو رہا ہے اور پھر چلی جاتی ہے. میں پوچھتی ہوں اس کو. سوال کرتی رہتی ہیں سارا دن الگ الگ قسم کے. بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے میں ان کو کہوں کلاس اٹینڈ کریں، وہاں پہ آپ کے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے. لیکن پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ نئی نئی بچی ہے تو دل جو ہی ہونی چاہیے، شاید اسی سے موٹیویٹ ہو کے کلاس ریگولر لیں. اس کو میں نے بھی بہت کچھ سمجھایا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. چلے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جب اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جس راستے پہ آپ کو لے کر آیا اس سے بھی لے کر آئے. ٹھیک ہے چلیں جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، تو یہاں پر اظہار ہوگا نون ساکن کا. ٹھیک ہے، ومن اظلم مم، کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے یرملون میں سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا تو من یہاں پہ، اور یہ جا کر نون سائلنٹ ہو جائے گا، جا کے ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملے گا. مم، یہاں پہ میم مشدد ہے، یہاں بھی
गुन्ना होगा, और आगे मम ये इदगाम हो रहा है मीम का मीम के साथ, तो यहाँ भी गुन्ना होगा। मिम मम माना मसाजिद अल्लाहि आई यस्कुरा, ठीक है। नून साकिन के बाद या आ रहा है यरमुलून में से, तो इदगाम बिल गुन्ना होगा, गुन्ने के साथ यहाँ पर इदगाम होगा। आई युज़कर, रा के ऊपर जबर है लिहाजा रा पुर पड़ी जाएगी। फी हस, आगे सीन है, फी हस्मुहु वसआ फी खराबिहा। देखिए अब रॉ पुर पढ़ा जा रहा है ना, आगे अलिफ मद्दा आ रहा है, तो रॉ पुर होने की वजह से ये अलिफ मद्दा भी पुर पढ़ा जाएगा। खराबिहा, रॉ, अब रा नहीं बोलेंगे, रा, रॉबिहा, ठीक है। उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। आई यद, दाल के ऊपर कलकला होगा, ठीक है, हरूफे कलकला में से है और साकिन है, तो यद, आई यद खुलूहा इल्ला, ठीक है। अलिफ मद्दा के बाद हमजा अगले कलमे का पहला हरफ है, लिहाजा यहाँ पर मद जायज मुनफसिल होगी, ठीक है। तो 4 काउंट्स यहाँ पर लंबा किया जाएगा, ठीक है। खौइफीन, और यहाँ पे हमजा उसी कलमे में है अलिफ मद्दा के बाद, तो यहाँ पर मद वाजिब मुत्तसिल होगी, ठीक है। तो यहाँ भी 4 काउंट्स लंबा, यहाँ भी 4 काउंट्स लंबा। लहुम फिद दुनिया खिज़युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ठीक है। फिद दुनिया अलिफ मद्दा, खिज़युन तनवीन के बाद आगे यरमुलून में से वाव आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना होगा। खिज़युन वलहुम, वलाहुम नहीं कहना आपने, वलहुम फिल आखिरती अज़ाबुन, आगे तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से आइन है, लिहाजा यहाँ पर तनवीन का इजहार करेंगे, अज़ाबुन अजीम, ठीक है। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़कर फीहा अस्मुहु वसअ फी खराबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, ठीक है। बा साकिन है इसलिए कलकला होगा। फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वज्हुल्लाह, ठीक है। फ़अय्नमा अलिफ मद्दा, तुवल्लू वाव मद्दा, फसम्मा, ये सुम्मा नहीं पढ़ना, ये बहुत ख्याल रखिएगा, अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है, थोड़ा तेजी से पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि शायद ये सुम्मा है, फसम्मा, ठीक है। सम्मा वजहुल्लाही, तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाही, ठीक है। बस फेर लो अपना मुंह अल्लाह की तरफ, ठीक है। तो फसम्मा मीम मुशद्दद है, गुन्ना होगा, जीम पे कलकला होगा। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, तनवीन के बाद आइन हरूफ हल्की में से है, लिहाजा यहाँ पर भी इजहार होगा। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। बल लहू ला
لام کا لام کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے، بل لہو ایک کو ساکن کر دیں گے، دوسرے کو ہم پڑھیں گے بل لہو ما فی السماواتی، ٹھیک ہے، ولدن، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد سین آ رہا ہے، ان 15 حروف میں سے جس پر اخفا ہوتا ہے، ولدن صب پافِ کلکلا ہا نہو بل لہو ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، ایک آیت اور کر لیتے ہیں، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ قضا الف مدہ کے بعد یہاں پر آگے حمزہ دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ مد جائز منفصل، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے مد جائز منفصل کرنی ہے، 4 کاؤنٹس لمبا کریں گے، انما نون مشدد ہے، یہاں پر بھی وہ ہوگا آپ کا کلکلا، اور لہو کن نون ساکن کے بعد فا ہے، لہٰذا یہاں پر ایک فا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سارے سبق کو پڑھ دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ٹھیک ہے جی، اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی آج ہی آپ لوگوں کو ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گی، اپنے مخرج کی بھی الف مدہ واو مدہ یا مدہ، اب آپ نے اس میں بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی کھڑی زبر ہوتی ہے، کھڑی زبر زیر یا الٹا پیش، یہ حروف مدہ کی قائم مقام ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بھی 2 کاؤنٹس لمبی کی جاتی ہیں، ان کو بھی کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا جہاں پر کھڑی زبر زیر اور پیش ہو، جہاں پر بھی حروف مدہ ہو، ان کو آپ نے کھینچ کر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ خوب اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نماز کی کلاس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈنسڈے کو 5:45 پر پھر ملیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دنیا میں جہاں جہاں پر لوگ قدرتی آفات کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے، اور اللہ آمین تعالیٰ ہمیں بھی صحت سے سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا کرے، اور جب موت آمین آئے تو خاتمہ بالخیر ہو، کلمے پر ایمان پر ہماری موت ہو، اور اللہ کی رضا کے کاموں میں مصروف ہو، آمین یا رب آمین العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔